یہ عورت جس کا نام راکھی ساونت ہے نا، اس نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی ایک ویڈیو نکل کر آئی جس میں یہ کلمہ پڑھ رہی ہے اور اسلام قبول کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے عادل خان درانی سے نکاح کر لیا، لیکن اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح ٹوٹ گیا، میری نظروں میں اس کی عزت، اس کا احترام اتنا بڑھ گیا تھا کہ نکاح ٹوٹنے کے باوجود اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا اس نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسلام قبول کیا تھا؟ کیا یہ بے شرمی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا؟ جس طرح کی بے شرمی اس وقت یہ کر رہی ہے، جس طرح کے کپڑے یہ بھی پہن رہی ہے، اور عمرہ کر کے آنے کے بعد پچھلے دنوں اس نے عمرہ کیا ہے، روزہ رسول پر حاضری دی ہے، اور اب یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے نا، اس کو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ مطلب بڑا سخت لفظ ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جس طرح کے اس نے کپڑے پہنے، جس طرح سے بھی دشہرہ جو چل رہا ہے اس میں جس طرح کی اس نے ہندو بن کے جس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب عریانیت، اسلام تو چھوڑیں، اسلام دور کی بات ہے، کسی بھی مذہب میں نہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ راکھی ساونت یہ نام آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ پچھلے سال اس نام کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب راکھی ساونت نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، کسی نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا، کسی نے بھی اس بات پر کان نہیں دھرا، کیونکہ راکھی ساونت کا ایک ماضی ہے۔ جس طرح کے بیہودہ گانوں پر وہ ڈانس کرتی ہیں، جس طرح کی بیہودہ حرکتیں وہ کرتی ہیں، جس طرح کے الفاظوں کا استعمال کرتی ہیں، یا ان کا جو پاسٹ ہے وہ کسی بھی طور پر اسلام قبول نہیں کر سکتی تھیں یا اسلام کی طرف راغب نہیں ہو سکتی تھیں۔ لیکن پھر ایک ویڈیو نکل کر آئی۔ اس ویڈیو کے اندر راکھی ساونت ایک مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کے باقاعدہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنا نام راکھی ساونت سے فاطمہ کر لیا۔ جناب بڑی حیرت کی بات، لوگ حیران ہو گئے۔ اکثر لوگ جو کہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط خبر ہے کہ جناب راکھی ساونت نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے اس بات پر اعتبار کر لیا کہ ہاں یار راکھی ساونت بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ اور اس کے بعد راکھی ساونت نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی جس میں مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت اور احترام میں کافی زیادہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، ان کی نماز کی ویڈیو نکل کر آئی۔ پچھلے دنوں انہوں نے عمرہ کیا تھا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تھی، لیکن یہ تمام عزتیں نا جو انہوں نے کمائی تھیں وہ اب انہوں نے ملیاں میٹ کر دی ہے۔ یہ عورت جو کہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ عورت جو یہ کہتی ہے کہ جناب میں اب مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، اور نوٹنکی کرتی تھی، ناٹک کرتی تھی کہ یار مجھ سے دور کھڑے ہو، اب غیر محرم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب میں آپ کو اس کی تصاویر دکھاؤں گا نا، آپ چونک جائیں گے یار۔ کل میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے۔ ابھی دشہرہ غالباً ہندو مذہب کے اندر کوئی تہوار ہوتا ہے، اس میں راون کو جلایا جاتا ہے۔ اب اسلام کی پہلی شرط ہوتی ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہرا سکتے آپ۔ اللہ انسان کے نا ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک گناہ ہے جو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا انسان کا کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی اور کی عبادت کریں، اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی اس چیز کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ عورت جو کہ اسلام قبول کرنے کی بات کرتی تھی، جس نے بھی عمرہ کیا تھا، مکہ میں جا کے حاضری دی تھی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے حاضری دی تھی، یہ واپس آ کے اچھے طریقے کے ساتھ گھومتی تھی، باقاعدہ اسکارف پہنا ہوتا تھا، عبایا پہنا ہوتا تھا، اور اب یہ دشہرے میں جو راون کا نہیں ہوتے 10 منہ ہوتے ہیں وہ لگا کے گھوم رہی ہے۔ میرا کسی کے بھی مذہب سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے عقیدے ہیں، میں ہر ایک کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں۔ ہندوؤں کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے کے حساب سے جو رسم و رواج کرنا چاہیں وہ کریں۔ وہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں اگر آنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر چکے ہیں یا آپ مسلمان ہیں، ان پیرامیٹرز کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے، ان حدود کے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ عورت کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں اس نے 10 جو راون والے منہ ہوتے ہیں وہ اس نے پہنا ہوا ہے اور بیہودہ حرکتیں کر رہی ہے وہاں پر کھڑے ہو کے۔ مطلب ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس عورت کو اون نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ جناب یہ ہمارے مذہب کے اندر ہے۔ میں نے
کیونکہ مجھے اپنے سبسکرائبرز سے، اپنے فالوورز سے میں رابطے میں رہتا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل فالو نہیں کیا، انسٹاگرام پر پیج فالو نہیں کیا Salman.MRZ کے نام سے، آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی کروں گا. اور لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں. بھارت میں اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کے مذہب کا احترام کرتا ہوں، ان کے عقائد کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں اپنے مذہب کا احترام بھی کرتا ہوں، میں اپنے عقائد کا احترام بھی کرتا ہوں، اور میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے مذہب کے عقائد کا احترام کیجیے. ابھی میں نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی تھی، ابھی کل ایک اور ویڈیو آ گئی، انتہا سے زیادہ بے شرمی کی ویڈیو، حد سے زیادہ بے شرمی کی ویڈیو تھی یار. مطلب چلے مسلمان چھوڑ دیں، آپ اسلام چھوڑ دیں، کسی بھی مذہب کے اندر جس طرح کے کپڑے اس عورت نے پہنے ہوئے تھے، جس طرح کی ڈریسنگ اس نے کی ہوئی تھی، وہ قابل قبول نہیں ہے. مطلب وہ جو عورت ہے فضول قسم کے کپڑے پہن رہی ہوتی ہے، میں نے اکثر اس پر ویڈیوز بنائی ہیں. وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے اس لیے میرے ذہن سے وہ نام نکل رہا ہے. اکثر فیشن ڈیزائنر ہے، اپنے آپ کو، حالانکہ اس کے بارے میں یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے لیکن کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں. لیکن یہ باقاعدہ طور پر نکل کر سامنے آ چکا ہے کہ اگر اس کا انتقال ہوگا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یہ اس طرح کے جو کپڑے پہن رہی تھی ابھی راکھی ساونت، مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کس منہ سے اپنے آپ کو اسلام کہتی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس کو اپنے پاس نہ رکھیں. یہ جس طرح کی بے شرمی کرتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں اس کی قدر اور اس کا احترام کرتا تھا، میں راکھی ساونت کا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس نے اسلام قبول کیا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے نہیں کیا. اس نے ایک لڑکے کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا. اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ مسلمان تھا. اس نے سوچا کہ یار مجھ سے شادی کر لوں گی، میں اسلام قبول کر لیتی ہوں. لیکن اس لڑکے سے جب اس کی علیحدگی ہو گئی، عادل خان درانی اس کا نام تھا نا، اس سے علیحدگی ہو گئی، لیکن اس نے اسلام نہیں چھوڑا. اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، میں نے شادی مسلمان اس لیے ہوئی تھی کہ میں شادی کر سکوں، نکاح کر سکوں. لیکن اب میرا وہ نکاح ہی نہیں رہا، تو ایسا نہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گی. اس کے بعد یہ عورت عمرہ کرنے کے لیے گئی. لیکن یار اگر آپ کو ہدایت ہی نہیں مل رہی ہے، اگر آپ کو ہدایت ہی نہیں مل رہی تو کیا فائدہ آپ کے یہ ڈھونگی پن کا کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں. یہ تو آپ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہیں نا، یا آپ ان کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں. آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.